بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں ایک حوالدار کی بیوی ہوں۔ میرا شوہر نہایت ایماندار شخص تھا، لیکن جب میرا بیٹا عادل 6 برس کا تھا اور بیٹی 7 برس کی، تبھی وہ ایک حادثے میں یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں بچوں کو شوہر کی ماہانہ پینشن اور کچھ اپنی سلائی کڑھائی کر کے پالا تھا۔ دونوں بچوں کو تعلیم دلوانے کے ساتھ ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں آئی تھی، تاکہ روز محشر میں اپنے شوہر کے سامنے سر چکائے احساس شرمندگی سے دوچار نہ ہو سکوں۔ چونکہ بیٹی بڑی تھی تو اس کے جوان ہوتے ہی میں نے اس کی شادی اپنے بھانجے سے طے کر دی، جبکہ بیٹے کی زندگی میں ایک حادثہ درپیش آیا تھا۔ اس کی شادی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں نہیں کر سکی۔ جب بھی کوشش کرتی تو وہ انکار کر دیتا۔ میری ساری کوششیں رائیگاں گئی تھی۔ مامتا کی قسم دینا، وعدے لینا، وہ سنتا ہی نہیں تھا، بس خاموشی سے الگ جا کر بیٹھ جاتا اور پھر بات کرنے سے گریز کرنے لگتا۔ میری اسی رٹ کی وجہ سے اس نے کوئی اور نوکری کرنے کے بجائے گھر سے دور رہنے کے بہانے اپنی فوج میں بھرتی کروا لی۔ ہر 6 مہینے بعد وہ گھر آتا اور میں اس ڈر سے کوئی بات نہیں کرتی تھی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور پریشان نہ ہو، حالانکہ اس کی ہر حرکت کو میں بخوبی پہچانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ 3 برسوں میں نے اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کی، لیکن اب مجھے بات کرنی تھی۔ میری بیٹی کا ماشاءاللہ سے اب 1 سال کا بیٹا تھا اور میری شدت سے چاہتی کہ بیٹا بھی اب شادی کر لے۔ اس مرتبہ اس کی چھٹی کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئے اور میں اس سے بات کر سکوں، حالانکہ دل میں کئی خدشات تھے کہ جانے وہ کیا تاثر دے گا۔ میں شدت سے انتظار کر رہی تھی اور آخر کار وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر آتے ہی پہلے 3 دن تو میں نے اس کی خوب خدمت میں صرف کر دیے۔ اس کے بعد 3 دن دوستوں کی دعوت میں ہی مصروف رہا، جبکہ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ میں جی میں تل ملاتی رہتی۔ اماں، آج مکس سبزی بنائیے گا، میں ذرا دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے رات ہی دل میں تہیہ کیا تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر بیٹے سے بات کروں گی، لیکن وہ ناشتے کے فوراً بعد ہی اپنی فرمائش کر کے وہاں سے اٹھنے لگا تھا۔ اب کی مرتبہ میرا صبر تمام ہو گیا۔ جب دیکھو وہ دوستوں میں یا پھر کسی جاننے والے کی جانب چلا جاتا، ماں کی اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ذرا جلدی آ جانا، کچھ کام ہے۔ میں نے تنک کر ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے اسے جانے سے قبل حکم دیا تاکہ اب وہ سنجیدگی سے مجھے بھی وقت دے سکے۔ آخر کو ماں کا بھی حق تھا کہ مجھے چھوڑ کر وہ سب کو وقت دے رہا تھا۔ سب خیریت ہے؟ ضروری ہے تو پھر آپ ابھی بات کر لیں، میں بعد میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا اور پھر وجہ جاننا چاہی۔ میں نے اس کی فکر مند شکل دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ ذہنی طور پر میں مکمل عاجز تھی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، بس جلدی آ جانا، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی تم سفر پر جا رہے ہو، واپس آ کر بات کر لیں گے، میں نے اطمینان سے جواب دیا تاکہ وہ سفر پر پرسکون ہو کر جائے۔ میری بات سوچ کر وہ راستے میں خود کے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ اس سے قبل بھی وہ میرے سے شادی کی بحث کر کے گھر سے نکلا تھا۔ راستے میں جنون میں آ کر ایک موٹر سائیکل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ چند چوٹوں کے علاوہ باقی مکمل ٹھیک بچ گیا تھا۔ اب میں دوبارہ وہی مشکل میں نہیں آ سکتی تھی۔ آپ کچھ عجیب سا انداز اپنائے ہوئے ہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پریشانی والی بات ہے تو ابھی کر لیں، مجھے باہر جانے کی جلدی نہیں ہے۔ مجھے سوچوں میں گم اور غائب دماغی سے بات کرتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ماضی کا حادثہ اپنے ذہن میں نقش کرتے ہوئے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی، جس کے تاثرات میرے چہرے پر عیاں ہو گئے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہاری پسند کی سبزی بنا دوں گی، تم جلدی آ جانا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور اسے دعاؤں میں رخصت کیا۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، اور بے فکر رہیں، میں جلدی اور کھانے کے وقت گھر پر موجود ملوں گا۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، میں لیتا ہوا آؤں گا۔ اس نے مجھے مطمئن کرنے کے ساتھ مجھ سے پوچھا تو مجھے بھی کچھ سامان یاد آ گیا۔ ہاں، گھی اور دالیں منگوانی ہے، آتے ہوئے ساتھ لے آنا۔ کچھ سبزیاں بھی منڈی سے لے آنا، یہاں تو باسی سبزیاں بھی مہنگے داموں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ میں نے اسے ساری چیزیں یاد کروائی اور ایک پرچے پر میرا بتایا سامان لکھ کر وہ لے گیا تاکہ کوئی بھول چوک نہ ہو سکے، اور پھر خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ پیچھے میں ناشتے کے برتن لے کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ادھر کا کام بھی یوں ہی پڑا ہوا تھا۔
खाना मैंने बना दिया है, बस तेरे आने का इंतज़ार था। रोटियां लगाती हूँ, फिर बैठ कर खाते हैं। बेटे के जाने के बाद मैंने घर का काम ख़त्म किया और फिर गली के नुक्कड़ से जाकर ताज़ा सब्ज़ी ले आई। इतने से काम में मुझे सुबह 9 से दिन के 12 हो गए। 2 अफराद का काम तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन मेरे घुटनों के दर्द और शुगर की मरीज़ा होने की वजह से आराम आराम से काम निपटाने में काफ़ी देर लग जाती थी। उस पल मैं 12 बजे सब्ज़ी ले आई और 1:30 बजे जाकर सब्ज़ी तैयार करके रख दी। लेकिन बेटा 2 बजे जाकर घर लौटा था। उसके आते ही मैं उसे रोटी बनाने का पूछने लगी। हाँ, मुझे थोड़ी देर हो गई थी, बस अभी नहा कर आता हूँ, आप रोटियाँ बना लें, उसने उजलत में कहा और मैं सर हिलाकर रोटी बनाने चली आई। 2 रोटियाँ बनाकर जब मैं बाहर आई तो वो भी गुस्ल खाने में बाल खुश करके बाहर निकला। गीला तौलिया तार पर डालकर चारपाई पर आ बैठा। आपने कुछ बात करनी थी, अब कर लें, मैं साथ खाना भी खा लूँगा। रोटी का नवाला बनाकर मुंह में डालते हुए मेरे बेटे ने मुझसे कहा तो मैं धीरे से मुस्कुराई। वो शायद घर से निकलने के बाद वापसी तक यही बात जहन में रखे हुए था। नहीं, पहले तुम इत्मीनान से खाना खा लो, बाद में सुकून से बात करेंगे, मैंने नफ़ी में सर हिलाकर इनकार करते हुए पुरसुकून अंदाज में टोक दिया। मैं देख रहा हूँ आप पहेलियाँ बुझवाई जा रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको आपने इतना तूल दे दिया है? हर मर्तबा यही कहती है कि बाद में करेंगी। मेरे बेटे आदिल ने इस मर्तबा किधरे चिढ़कर मुझे देखा और आजिज़ आते हुए अंदाज में कहा। गुस्से से उसने अपने हाथों में पकड़े नवाले को भी खातिर में नहीं लाया था। अभी मैं बात शुरू करूंगी, तुम खाना छोड़कर चले जाओगे, इसी वजह से मैं बात नहीं करना चाहती। जब तुम सुकून से खा पी लोगे तभी बात होगी, मैंने सुकून से कहा और इसके साथ ही बैठकर खाने के चंद नवाले लिए। सुबह से नाश्ते के बाद मैं भी बेटे का ही इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो खाना खाऊं। जब वो छुट्टी पर आता था तो दोनों माँ बेटे मिलकर खाना पीना एक साथ करते, लेकिन उसके जाने के बाद मेरी आदत थोड़ी ख़राब हो जाती। बस चंद दिन बाद ही दिल उदास हो जाता। अच्छा ठीक है, आप जाएं, चाय बना कर लाएं, तब तक मैं ख़त्म करता हूँ। इतना तजस्सुस पैदा कर दिया है कि हम मुझसे भी सब्र नहीं हुआ जा रहा, उसने कहा तो मैं उठ गई। खाना तो मैं दिन में चंद ही नवाले लेती थी, अभी भी खाकर चारपाई से उठ गई। चाय बनाकर वापस आई तो खाना वो ख़त्म कर चुका था। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, आखिर कब तक तुम एक ही अहद में अपने आप को जकड़ कर रखोगे? मैंने उसे चाय का कप थमाया और वो मेरे बोलने का मुंतज़िर मुझे देखने लगा। मेरा जुमला लबों से अदा हुआ कि वो मुझे बेयकीनी से देखने लगा। मैं जानती थी उसके तासुरात इसी किस्म के हो सकते थे। आप जानती हैं मैं शादी नहीं कर सकता। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरी ज़ात बरसों पुराने अहद में जकड़ी हुई है? मेरे बेटे ने चाय का कप नीचे रखते हुए ज़रा सी ऊंची आवाज़ में एहतजाजन कहा। उसने मुझे याद करवाने की कोशिश की। उसके उस अहद को सोचकर जाने क्यों मुझे नफ़रत सी हुई, लेकिन माँ होने के बावजूद मैं अपने दिल में पनपती नफ़रत का इजहार नहीं कर सकती थी। लेकिन कब तक तुम इस वादे के पाबंद रहोगे जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं? वफ़ा तो उनसे निभाई जाती है जो वफ़ा करते हों। मैंने भी थोड़ा सा लहजा बुलंद किया ताकि वो माँ का दुख समझ सके। जिससे वो अपनी वफ़ाएं निभा रहा था वो जाने इस दुनिया में थी भी या नहीं, उसका भी इल्म नहीं था। मैं ये नहीं कर सकता माँ, मेरे से ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी, खुद पर किया गया एक जुल्म होगा। मेरा बेटा एहतजाजन चिल्लाया। मैं जानती थी कि वो वही तासुर देगा और फिर यही हुआ। वो मारे गुस्से के बेबसी से उठकर चला गया। तुम हाँ करके देखो, पिछली सारी बातें भूलकर नई ज़िंदगी शुरू करोगे। माजी का साया भी तुम पर नहीं पड़ेगा और ना ही मैं तुम पर माजी को वापस आने दूंगी। मैंने उसे माजी के शिकंजे से आज़ाद करने की कोशिश की ताकि वो कम से कम थोड़ा मुतमईन होकर मेरी बात मान ले। मैं जानती थी कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे ये बात मुमकिन करनी थी और उसके लिए मुझे खुद ही आदिल को सबसे पहले रजामंद करना था। उसके चेहरे पर एक पुरसोच फिक्रों का जाल बिछा था। चले ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगता है कर लें, वरना मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी मुझे इसी तरह रहने देती तो अच्छा था। क्या पता माजी लौट आता या फिर अहद वफा बन जाता, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो पूरी कर ले। मैं क्या कह सकता हूँ, बस मुझे अपनी जान से जाना पड़ेगा, अहद भुलाना पड़ेगा। उसने सर झुकाए बड़े कर्ब से हथियार डाल दिए, जबकि मैं आने वाले हालात का सोचकर थोड़ा घबराई और थोड़ा मुतमईन भी हो गई। मेरे उस फैसले से बेटे की ज़िंदगी तो कम से कम पुरसकून हो जाएगी।
ورنہ मेरे मरने के बाद तो शायद वो अकेला हो जाएगा। और इसी बात की मुझे फिक्र थी, तभी जल्द अज जल्द उसकी शादी की ख्वाहिशमंद थी। अपने बेटे की रजामंदी ने मुझे दिली खुशी दी थी। जीते रहो, देखना मैं तुम्हारी दुल्हन बहुत खूबसूरत लाऊंगी जो शहजादी होगी। मैंने उसके सर पर हाथ धरते हुए उसे ढेरों दुआओं से नवाजा ताकि वो मुतमईन रहे और अपना फैसला रजामंदी से इनकार में न बदल सके। एक मुश्किल तरीन फैसले के बाद उसका इनकार करना मुझे भी दुखी कर सकता था, और मैं ऐसा कतई नहीं चाहती थी। खूबसूरत तो वो भी थी। क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का जो मेरी जान का अज़ाब बन जाती। माँ, आदिल ने गहरे सर्द अंदाज में जवाब देते हुए मुझे एक गमज़दा निगाह से देखा और वहाँ से लंबे लंबे डग भरता हुआ निकल गया। उसकी निगाहों में टूटे ख्वाब की किरचियाँ थीं और किरचियों की वजह से एक ज़ख्मी नज़रों में खून सा था। मैं चुपचाप दुख से एक सर्द आह खारिज करती अपने कामों में लग गई। आदिल अपने इकरार के बाद कई दिन से एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। उसके चेहरे पर अयां खामोशी के गहरे साए मौजूद थे। वो मुझसे भी बात करते हुए कतरा रहा था। शायद उसके नाराज़ होने का इजहार था, लेकिन उसके रवैये से मेरा दिल सही मायनों में गम से फटने के दर पे था। मैं माँ होते हुए भी उसे खुश व खुर्रम ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहती थी, जबकि वो खुद ही अपने आप को एक दलदल में डाले हुए था। कई दिन तलक मैं उसकी खामोशी को चुपचाप सहती रही कि शायद वो मुझसे बात करे या अपने दिल की बात हमेशा की तरह मुझी को बताए, मुझसे मशवरा करे। लेकिन वो इस मर्तबा सर्द मोहरी की चादर ओढ़े मुकम्मल सोग में था। मुझसे लाकर वजूद में इतनी सकत नहीं थी कि बेटे के ऐसे रवैये को बर्दाश्त करती। थक हार कर बिलाखिर मेरा सब्र तमाम हो ही गया और ख़ुद से बोलना पड़ा, मैं नादिया को शाम को ही जाकर लड़की ढूंढने का कहती हूँ, अब ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगी। मैंने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए उससे बात करने की तमहीद बांधी। उसने यकलख्त खाना खाते हुए अपना सर झुकाकर उठाकर मुझे देखा और एक नज़र मुझे देखकर दोबारा सर झुका लिया। जैसे आपको ठीक लगता है कर लें, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। उसने अपने कंधे उचकाकर लापरवाही से गेंद मेरे ही कोर्ट में डाल दी। उसकी लापरवाही और यूं नज़रअंदाज करना मुझे एक आंख नहीं भाया। जब इकरार किया था तो फिर उसका यूं नज़रें चुराना तो बिल्कुल नहीं बनता था। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कम से कम यूं सर्द रवैया क्यों अपनाए हुए हो? आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे मिजाज ही नहीं बदल रहे? कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहे तुम? अगर शादी नहीं करनी तो इनकार भी मत करते। अब अगर मैं उसके मुतालिक बात करना चाहती हूँ तो तुम खातिर में ही नहीं लाते। मैं बिलाखिर तंग आकर उसके रवैये की बाबत जानना चाह रही थी, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे बेटे के दिमाग में उस पल आखिर चल क्या रहा है। माँ, मैं इस बात पर परेशान नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जैसे वो जाते समय मुझसे वादा करके गई है, शायद वो वादा पूरा करने को शायद यहाँ फिर से लौट आए। आदिल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए गायब दिमागी से माजी के वादे को याद करते हुए मुझे भी याद दहानी करवाई। मेरा अलग तक उसकी बात सुनकर कड़वा हो गया था। वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी, ये बात तुम लिख कर रख लो। उसका लौटना नामुमकिन है। उसने यहाँ आकर करना भी क्या है जब उसे तुमसे मोहब्बत ही नहीं? मैंने तलखी से आदिल को जवाब देते हुए उसके गले की फांस निकालना चाही, लेकिन वो वादा करके गई है और आज से वो वादे तक कभी नहीं मुकर सकती। ये बात आप भी जानती हैं। आदिल ने सर उठाकर मुझे देखते हुए पूरे वसूख और यकीन से कहा, जबकि मैं उसके आदर्शा यकीन पर अब गैरबार नज़रों से उसे देखे जा रही थी। तुम नाश्ता करो, मैं ज़रा सामने पड़े बर्तन धो लूँ। इस बात को अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दो कि वो लौटेगी वापस। उसकी खामोश नज़रों में यकीन देखे मैं बात को वहीं ख़त्म करना चाह रही थी और उठने लगी। उसी असना में उसका फ़ोन बजा तो मैं पलटी। अस्सलामुअलैकुम। जी सर। आदिल ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। अभी तो मेरी छुट्टी में एक हफ़्ता पड़ा है, सब ठीक है ना? जाने दूसरी जानिब से क्या कहा गया था कि आदिल एकदम से चारपाई से उठ बैठा और परेशानी से पूछने लगा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर तक यहाँ से निकलता हूँ। जी आप बेफिक्र रहें, शाम तक मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। अभी मुझे अपना सामान पैक करना पड़ेगा तो थोड़ा वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब से बात सुनकर उसने घर से जाने की बात की तो मैं भी परेशान हो गई। क्या हुआ है? मैं फिक्रमंदी से बेटे को देखकर पूछने लगी। बस अब फिक्र ना करें, मैं आ जाऊँगा। आदिल ने मुझे हाथ के इशारे से खामोश करवाकर फ़ोन करने वाले को बेफिक्र किया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। किधर जा रही हो? क्या हुआ है?
मुझे भी तो कुछ बताओ, इतनी अफरा तफरी क्यों मचाए जा रहे हो? मैंने फ़ोन बंद होते ही यकलख्त पूछा। यूनिट से फ़ोन आया है, फौजियों की ज़रूरत है और मुझे भी बुलाया गया है। मैं अपना बैग तैयार कर लूँ, मेरे कपड़े धो दिए थे ना? आदिल ने मुझे जवाब देते हुए अपने कपड़ों के बारे में पूछा। लेकिन तुम्हें तो 1 हफ्ते बाद जाना है ना? मैं हैरत ज़दा थी, उसकी उजलत को देखने लगी। उसकी छुट्टी का भी 1 हफ्ता पड़ा था, लेकिन उसे यूं अचानक बुलाने पर मुझे बेतरह गुस्सा आ रहा था। हाँ, लेकिन ज़रूरत है तो मुझे जाना होगा। आप ज़रा मेरी बैग तैयार करने में मदद करें, मुझे कपड़े आसानी से मिलते ही नहीं हैं। आदिल ने मुझे कपड़े तैयार करने को कहा तो मैं उसके साथ खामोशी से उसका बैग तैयार करने में मदद करने लगी। उसकी नौकरी ही ऐसी थी कि मुझे खामोशी से चुपचाप राज़ी रहना था। तेरे वीर की शादी का इरादा है? तुम कोई अच्छी सी लड़की देखो जो उससे मिलती जुलती हो। उसी शाम को आदिल दोबारा नौकरी पर वापस चला गया। 2 दिन तो मैं घर पर ही मौजूद चुपचाप उसकी गैर मौजूदगी को सहती रही। वो यूं ही आकर जाते समय मुझे उदास कर जाता। तीसरे दिन मैं अपनी बेटी की जानिब चली गई जो दूसरे गांव में रिहाइश पजीर थी। मैंने उसे शादी के मुतालिक रजामंदी का बताते हुए लड़की ढूंढने का बोला, जबकि मेरी बेटी मेरी बात सुनकर हैरत ज़दा सी कैफियत में घिरे हुए थे। अम्मा, भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी? ये मुआवजा कैसे हो गया? इस बात के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन भाई के तो मिजाज ही नहीं मिलते थे। मेरी बेटी ने खुशी और सदमे किसी कैफियत में मुझे देखते हुए कहा, जबकि मैं उस मार्के को सर करने की वजह से फखर से सर अकड़ाए बैठ गई। हाँ, मैंने कहा, उस कलमुही के सदमे से निकल जा या फिर मुझे भूल जा। भला जिसकी ज़ात ही हमसे नहीं मिलती वो वापस क्यों आने लगी? जाते पल जो वादा करके गई थी वो भी तो बस एक झूठ पर मबनी था। मेरे और उसके दरमियान क्या जोड़, उसे आखिर माँ को ही मुंतखब करना था। मैंने सही मायनों में गुस्से का इजहार करते हुए अपनी बात मुकम्मल की, जबकि मेरी बेटी मुझे यूँ देख रही थी जैसे कोई अनहोनी चीज़ देख ली हो। आखिर को उसे देखना बनता भी था। आज से पहले मैंने इस अंदाज में बात नहीं की थी। वैसे अम्मा, ये ज़्यादती नहीं है? नादिया ने काफ़ी दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए पूछा। वो बचपन से ही हसास तबीयत की मालिक थी और कुछ हमदर्दियाँ भी उसके भाई के साथ थी। मैंने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उसकी बात का खातिर खाई असर लिया। वो जो अपने साथ ज्यादती कर रहा है, उस लड़की के पीछे 3 साल बर्बाद कर चुका है, जिसका ये तक नहीं पता कि लड़की भी है कि नहीं, और उसकी खातिर अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करवा दूँ? आखिर कब तक ये जुल्म देख सकती हूँ? माँ हूँ मैंने काफ़ी गुस्से से बेटी को देख कर कहा। मेरे चिल्लाने पर वो यकलख्त पथरा सी गई। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती के सौदे नहीं करने चाहिए, और शादी तो ज़बरदस्ती का सौदा तो है ही नहीं। मेरी बेटी ने मुझे देखकर सर झुकाए कदरे धीमी आवाज़ में कहा। वो मेरे बिखरे हुए अंदाज से डर गई थी। जब ही सर झुकाए मुकम्मल ठहरे अंदाज में बोली, ताकि मैं दोबारा ना चिल्लाऊं। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे मत समझाओ। मुझे इल्म है क्या ठीक है और क्या गलत है। फिर बेहतर है कि तुम चुपचाप कोई अच्छी सी लड़की देखो और मुझे बता दो। बाकी के मामलात मैं खुद देख लूँगी। मैंने दोनों हाथ खड़े करते हुए उसे हुक्म सादर किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद कोई बहस व मुबाहिसे में पड़े, सो बात वहीं ख़त्म करने की कोशिश की। इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? एकदम से तो कोई भी लड़की नहीं मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी, तब जाकर कोई आपके मुताबिक मिलेगी। थोड़ा हौला रखें, सब बेहतर होगा। उसने अब की मर्तबा मुझे देखकर चिढ़ते हुए कहा। आखिर को माँ हूँ उसकी बात का मतलब भी समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मेरी सोच विचार के मुताबिक लड़की ढूंढने में वाकई काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार होना था। अच्छा ठीक है, सब्र कर लूँगी, लेकिन तुम भी बहन होने का फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभाना। मैंने सर इस बात में हिलाते हुए खामोशी से उसे 2 टोक अंदाज में कहा और चाय का कप पड़ा हुआ उठा लिया, जो बेटी से बातों के दौरान में भूल बैठे थे। खाला जी, अड्डे पर कुछ फौजी और एक ताबूत रखा देखा है? लोग आपके घर का पता पूछ रहे हैं। मैं सब्जी लेने के लिए मंडी की जानिब चली आई थी। आजकल के मौसम में ताज़ा साग खाने का दिल कर रहा था, जो रेडी वाले से नहीं मिलता था। एक पड़ोसन के साथ में अभी सब्जी ले रही थी तो अचानक एक 20 साला बच्चा मेरे करीब आया और मुझसे कहा। मैंने मारे सदमे के अपना हाथ दिल पर रखा।
میرے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے میں تیز رفتاری سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ہول کر اسے چیخ کر پوچھا۔ وہ میرے دھاڑنے پر مجھ سے قدرے تھوڑا دور ہوا۔ مجھے لگتا ہے عادل بھائی شہید ہو گئے، ان کی لاش لے کر ہی فوجی آئے ہیں، ساتھ کافی فوجی افسران بھی ہیں، میں تو دیکھ کر سیدھا آپ ہی کی جانب چلا آیا ہوں۔ اس بچے نے ڈرتے ڈرتے اپنا جملہ ادا کیا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے روح نکل کر فنا ہو گئی ہو۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ کر اس بچے کی جانب اسے دبوچنے کو آگے بڑھی۔ کیا بک رہے ہو؟ میرے عادل کو گئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ فضول مت بولو، کسی اور گاؤں کا عادل ہوگا، میرا عادل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے چلا کر بتاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جبکہ دل میں 100 وہمات جنم لے چکے تھے۔ کیا ضرورت تھی اسے ابھی سے بتانے کی؟ تم سے کبھی کوئی سیدھا کام ہوا یا نہیں؟ اب ہم کیسے سنبھالیں گے؟ میرے ساتھ آئی پڑوسن نے مجھے نیم بے ہوشی میں جاتے دیکھ کر دھیمی مگر قدرے دبی دبی آواز میں اس بچے کو پکار کر کہا، کیا کہا تم نے؟ تم بھی یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو جاتے ہوئے شادی کی رضامندی دے کر گیا تھا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ میں نے ایک کھا جانے والی نظر اپنی پڑوسن پر ڈالی اور بے بسی سے عادل کا ذکر کیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل پھٹنے کے قریب محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ ہاں رضیہ، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ پاگل لگ رہا ہے، ویسے آ کر تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ تم چلو میرے ساتھ گھر چلتے ہیں، سبزی لے کر۔ گھر جا کر سبزی بنانی بھی تو ہے۔ میری پڑوسن نے یکدم اپنا لہجہ بدلا اور مجھے دیکھ کر بہلانے کا سا انداز اپنایا۔ میں نے بے یقینی سے سب دیکھا اور سبزی لیے تیز رفتاری سے گھر کی جانب بھاگی۔ میری پڑوسن بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ آپ عادل کی والدہ رضیہ بی بی ہیں؟ گھر کے سامنے پہنچی تو ایک ہجوم تھا جو میرے گھر کے باہر موجود تھا۔ فوج کے کئی لوگ بھی وہاں کھڑے تھے۔ میرے قدموں کی رفتار جو پہلے کافی تیز تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر آنے والے حالات خود سے اخذ کرتے ہی میں دھیمی رفتار سے چلنے لگی۔ جب قریب پہنچی تو ایک فوجی افسر میرے سامنے آن کھڑا ہوا اور مجھ سے عادل کی والدہ ہونے کی تصدیق کرنے لگا۔ جی میں ہی اس کی والدہ ہوں، لیکن میں نے کپ کپاتے لہجے میں ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کا بیٹا سرحد پار ایک جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ حکومت آپ کے اس کڑوے وقت میں آپ سے دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ یہ اس کی وردی اور دیگر ضروری سامان۔ میری بات ابھی آدھے لبوں سے ادا ہوئی تھی کہ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا، اور ساتھ عادل کی وردی اور بقایا ساری چیزیں مجھے تھمانے کی کوشش کی۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ میری پڑوسن بھی دوڑ کر میری جانب آئی اور مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میری زبان یوں تھی کہ جیسے گنگ ہو گئی ہو۔ میں چپ چاپ سارے ہجوم کو دیکھے گئی۔ عادل، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم جلد واپس آؤ گے اور تمہاری واپسی پر تمہاری شادی ہوگی، لیکن یہ سب کیا کر دیا تم نے؟ تم تو مجھے گہرا غم دے جا رہے ہو۔ چند لمحے تو یوں ہی گزرے، صدیوں جیسے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اور نہ ہی سامنے تابوت میں پڑے عادل کو دیکھنے کی ہمت ہوئی۔ لیکن ایک لمحے میں ہی مجھے ہوش آیا اور میں نے لبوں سے 2 جملے کہے، اس کے بعد یک لخت دل پر ایک بوجھ پڑا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ عادل کو گھر لے جایا گیا۔ میری بیٹی بھی 1 گھنٹے میں گھر آ گئی تھی۔ اس نے مجھے ہوش میں لا کر عادل کے سر پر جا کر بٹھایا۔ مجھ سے تو مانو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بس بے آواز روئے چلی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹے مجھ پر صدیوں کے مانند گزرے، جس میں میرا بیٹا مجھے یوں تنہا کر گیا تھا کہ جیسے واپسی کے آثار بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی تدفین سے قبل میں چیخ کر روئی تھی، اتنا کہ میری بیٹی اور محلے کی ساری عورتیں میری حالت دیکھ کر صحیح معنوں میں گھبرا گئی، جیسے کہ شاید میں بھی اب بچ نہیں پاؤں گی۔ تدفین کے لیے لے جاتے ہی میرے بھی روتے سمے وہیں میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد مجھے ہوش آیا تو میری بیٹی میرے سرانے بیٹھی تھی۔ عادل کیوں چلا گیا؟ تم نے اس کے لیے لڑکی بھی دیکھ لی تھی، وہ تو شادی کی بھی حامی بھر چکا تھا، کیوں پھر وہ چلا گیا؟ اسے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ تو میرا بہادر بیٹا تھا، کیوں دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا؟
میں نے آنکھیں کھولی تو میری بیٹی لپک کر میرے سینے سے آ لگی۔ اس کی حالت مجھے دیکھ کر خراب ہو چکی تھی، جبکہ میں اس کو گلے لگاتے ہی عادل کو یاد کرتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ مجھے پل پل عادل کا ہی خیال آ رہا تھا، اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی باتیں، اور پھر آخری ملاقات میں ہوئی ساری گفتگو۔ میں بے آواز بیٹی کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ مجھے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے بھی عادل کی ہی فکر تھی، اسی کا روگ تھا۔ امی، وہ قتل نہیں ہوا ہے، وہ شہید ہوا ہے، اور آپ جانتی ہیں شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ آپ صبر سے کام لیں، آپ کا بیٹا تو بہت بہادر تھا نا، آپ بھی بہادر بنے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، آپ کا سر فخر سے بلند کر گیا، میری بیٹی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، ساتھ ہی ایک عزم جسے میں نے بس سرسری انداز میں سمجھا، اور پھر عادل کا دکھ اپنے دل پر حاوی کر لیا۔ وہ مجھے سمجھائے جا رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے آنسو بہاتے بس ایک ہی گردان کر رہی تھی کہ وہ کیوں چھوڑ گیا۔ تم ماں تھوڑی ہو، تم تو بہن ہو، ایسے ہی کہو گی۔ میں ماں ہوں، میرے تو جگر کا ٹکڑا تھا، میں تو نہیں بھول سکتی۔ مجھے میرا بیٹا واپس لا دو، میں نہیں جی سکتی۔ میں نے یک لخت اچانک سے بیٹی کو اپنے آپ سے دور دھکیلا، پھر یوں ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیٹی کو شکوہ گناہ نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ میری بیٹی بے یقینی سے میری ذہنی حالت پر پریشان کھڑی تھی۔ وہاں گیا کوئی انسان واپس نہیں آتا ماں، کیوں خود کو اور مجھے بھی تکلیف دے رہی ہے؟ جتنا دکھ آپ کو ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، وہ میرا سگا بھائی ہے، لیکن یوں اللہ سے شکوے کرنا تو گناہ ہے نا۔ اچانک وہ مجھے ذہنی انداز میں چلاتے ہوئے دیکھ کر میرے قریب دوبارہ آئی، اور ڈرتے ڈرتے میرے پاس پلنگ پر بیٹھ کر نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ دھرا، مجھے دھیرے دھیرے سے نرمی سے سمجھانے لگی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی سسکیوں کو رخ موڑ کر دبایا تھا، مجھ سے وہ اپنا رونا چھپانے کی تگودو کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے دلاسا نہیں دیا۔ اس پل بیٹے کا غم زیادہ حاوی تھا، جو منو مٹی تلے جا سویا۔ مجھے سبق مت پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے اب کی مرتبہ تھوڑا سا نرمی سے اپنے پلنگ سے اٹھایا۔ اچھا چلی جاتی ہوں، لیکن آپ یہ تھوڑا سا کھانا کھا کر دوا لیں، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور عادل بھائی کو بھی دکھ ہوگا کہ آپ نے دوا نہیں لی۔ تھک ہار کر اس نے آرام سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میرے کھانے کی ٹرے دھرتے ہوئے دوا کا شاپر بھی رکھا۔ اس کے کہنے کے آخر میں عادل کے دکھ پر مجھے بے طرح رونا آیا۔ رکھ دو، میں کھا لوں گی، تم یہاں مت آنا، مجھے عادل کے کمرے میں اکیلے رہنے دو۔ میں اس پل عادل کے کمرے میں ہی تھی، اسے ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے بھیج دیا، اور خود عادل کی یادوں میں کھوئے ماضی میں چلی گئی۔ دروازے پر دیکھو کون آیا ہے، یا چھوڑو میں دیکھنے چلی جاتی ہوں، تم بیٹھو۔ عادل کو گزرے 20 دن ہو گئے تھے۔ آس پڑوس کی عورتیں روز تعزیت کو آتی رہی تھی۔ میری بیٹی نے جو عادل کے لیے لڑکی پسند کی تھی، اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی ہم نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے عادل کی قبر کو کچا ہی رہنے دیا، روز جاتی اور اس کی قبر پر تازہ پھول چڑھاتی تھی۔ زیادہ نہ صحیح، لیکن دل کو اتنا یقین آ گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بس کبھی کبھار کسی لمحے دل یوں ہی اداس ہو جاتا تھا، پھر میں بے آواز رو پڑتی تھی، یا عادل کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی چیزوں کو نظر بھر کر دیکھ لیتی تھی۔ میری بیٹی اب میرے پاس ہی رہنے لگی تھی، اور داماد بھی، تاکہ میں تنہائی کے خوف میں کہیں صدمے میں مر ہی نہ جاؤں۔ ایک دن یوں ہی میں اور میری بیٹی صحن میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہوئی۔ میں اٹھی، میں دیکھتی ہوں اماں بیٹھیں، علی کو دیکھیں یہ رو رہا ہے۔ میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میں چپ چاپ اپنے نواسے کو گود میں لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی جو روئے جا رہا تھا۔ اماں! چند لمحوں بعد میری بیٹی کے چلانے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میرا دل دہل سا گیا۔ کیا ہوا؟ تم کہاں چلی گئی ہو؟ ارے جلدی آؤ بھائی، تمہارے بیٹے نے واویلا مچایا ہوا ہے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی کو آواز لگائی۔ کئی لمحے بیت گئے، میری بیٹی واپس نہیں آئی۔ یک لخت قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا
تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے ہی میرا بیٹا کھڑا تھا جو فوج کی وردی میں ملبوس، ہاتھوں میں فوجی بیگ تھامے ہوئے تھا۔ مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی، میرا سانس اٹکنے لگا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو… میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنا چاہا، لیکن میری زبان بھی ایک دم سے منجمد ہو گئی تھی، جیسے کسی نے زبان کو تالا لگا دیا ہو۔ میں عادل ہوں اماں، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ وہ جسے آپ نے عادل سمجھ کر دفن کیا ہے وہ میرا ہمشکل تھا۔ اس چہرے نے اپنے لب کھولے، ہو بہو عادل کا سا انداز تھا، اسی کی آواز تھی، گہری، گمبھیر اور بھاری فوجیوں جیسی۔ لیکن جانے کیوں مجھے یقین نہیں آیا۔ میں بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا ہمشکل نہیں تھا، وہ تو تم تھے نا۔ میں نے بمشکل اپنے لبوں سے ایک جملہ ادا کیا، ورنہ میری حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو تک نہ ہو۔ نہیں اماں، وہ میرا ہمشکل تھا۔ دنیا میں ایک انسان کی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، انہی 7 لوگوں میں سے وہ بھی ایک تھا۔ بدقسمتی سے بس وہ بھی میری ہی طرح فوج میں بھرتی تھا۔ یہی بات ہے، جب میں آیا تو گاؤں کے لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں نے حقیقت بتائی تب بھی انہوں نے میری حقیقت پر یقین نہیں کیا۔ کیا اب آپ ہی انہیں یقین دلا سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اس لڑکے اور میرے ایک ساتھ کھینچی گئی تصویر ہے۔ اب تو مان لیں میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، میں کوئی روح وغیرہ نہیں ہوں۔ اس نے مجھے منت بھرے انداز میں کہا اور جلدی سے اپنے سفری بیگ سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی، جس میں 2 عادل تھے، جنہیں دیکھ کر جیسے میں ماں ہوتے ہوئے دھوکہ کھا بیٹھی تھی۔ ویسے بھی لوگ بھی تو کھا گئے تھے۔ میرا عادل آ گیا، میرا عادل آ گیا۔ تمہاری بہن کدھر ہے؟ وہ تو دروازہ کھولنے گئی تھی نا، اسے بھی تو بتاؤ، وہ بہت خوش ہوگی کہ میرا ویر آ گیا ہے۔ میں ایک دم اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر بیٹی کا پوچھا کہ وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ خوش کیا ہوگی، وہ تو مجھے دیکھ کر دروازے میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی ہے۔ آئیں اسے اندر لے کر آئیں اور ہوش میں لے کر آئیں۔ عادل نے منہ بنا کر مجھے دیکھا تو میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ ایک تو یہ بھی پاگل لڑکی ہے، تمہیں روح سمجھ کر ڈر گئی ہوگی، بہت نازک سی بچی ہے میری۔ میں نے بڑی مان سے کہا اور جا کر بیٹی کو اٹھا کر کمرے میں لائی۔ اسے ہوش میں لاتے ہی میں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ مرنے والا میرے بیٹے کا ہم شکل تھا۔ میری بیٹی اور میرا بیٹا مجھے پھر سے صحیح سلامت مل گئے تھے اور میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس کی شادی کرنی تھی۔ تم نے لڑکی دیکھ لی تھی نا، تو اب کل ہی ان کے گھر چلتے ہیں۔ میری بیٹی کے ہوش میں آتے ہم سب پہلے کی طرح مسکرا رہے تھے۔ عادل کی موجودگی میں شادی کی بات بھی میں نے چھیڑ دی تھی، لیکن امی، یوں اچانک رشتہ کرنا کیا مناسب رہے گا؟ کچھ معیوب نہیں لگے گا؟ میری بیٹی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا، جیسے میں انسان نہیں کوئی عجوبہ ہوں۔ کوئی غیر معیوب بات نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ تم بھی اپنے ویر کی شادی کے شوق پورے کرنا، زیادہ اوٹ پٹنگ باتیں مت کرو، جتنا کہا وہی کرو۔ ہم کل ہی بات پکی کرنے چلیں گے۔ میں نے بھی اپنے سابقہ ماؤں والے روپ میں آ کر اسے جواب دینا ضروری سمجھا تاکہ وہ مزید نہ بھول سکے۔ امی، ابھی میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کم از کم 40واں ہونے دیں، پھر بعد میں یہ سب کریں گے، ویسے ہی کریں گے جیسے آپ چاہیں گی۔ کب سے خاموش بیٹھے عادل نے بھی لب کشائی کی۔ میں نے ایک قہر بار نگاہ اس پر ڈالی۔ نکاح ابھی تاریخ طے کر دیں گے اور شادی بعد میں کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھو تم پہلے بھی تو آئے، چھٹیوں سے واپس چلے گئے، اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو؟ میں نے چند لمحوں میں سوچ کر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ عادل یک لخت پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے سانپ سونگ گیا ہو۔ آپ بے فکر رہیں، اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی چھٹیاں ختم ہونے بلا نہیں سکتا۔ عادل نے آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے یقین دلایا، لیکن جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دکھائی دیا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ ویسے باتیں تمہاری، مجھے صبح جانا ہے اور مجھے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔
میں نے یہ بات تو کر دی تھی، لیکن عادل کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دینے لگے، جیسے وہ کسی گہری پریشانی میں گم ہو۔ لیکن میں نے خوشی کے باعث کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ کون ہے؟ میں عادل کے کمرے میں اس کے کپڑے استری کرنے لگی کہ استری کر سکوں، لیکن ابھی دروازے سے اندر داخل ہوئی کہ دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ جب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے۔ لاکھ کوشش کے باوجود دروازہ منجمد ہی رہا، 1 انچ تک نہیں ہلا۔ میں تھک ہار کر آخر میں چلائی، عادل کی شادی کسی لڑکی سے نہیں کر سکتی، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی اور یک لخت کھلے بالوں میں خوفناک شکل میں عجوبہ سا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹی کہ ڈر کے مارے چند لمحے تو میں گنگ رہ گئی تھی۔ کیوں نہیں کروں؟ میرا بیٹا ہے، تم ہو کون؟ مجھے اس کام سے روکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں نے تن کر کہا، یہ جانے بنا کہ سامنے کھڑی شخصیت کافی خطرناک قسم کی ہے اور اس کا عمل مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ میں نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا جائے۔ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھے مزید کچھ نہیں سننا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے کیا اور پھر تحکم بھرے انداز میں حکم دیا، میں اس کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی، جو کرنا ہے کر لو، تم مجھے شادی سے نہیں روک سکو گے۔ میں نے بھی ہٹ درمی سے کہتے ہوئے انکار کیا۔ اچانک وہ خوفناک صورت ایک بے حد حسین صورت میں ڈھل گئی، جسے دیکھ کر میرا پورا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ تو تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم تو چلی گئی تھی، عادل کے مرنے پر کیوں آئی ہو؟ اس کے مرنے کی خوشی منانے یا مجھے روتا دیکھنے؟ کیا اس کی زندگی تباہ کر کے تمہیں چین نہیں ملا جو تم یوں میرے پاس چلی آئی ہو؟ اس کے وجود کو دیکھ کر میں دیوار سے جا لگی اور چیخ چیخ کر چلائی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کیوں ایسا سوچوں گی؟ وہ سب جو ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا تھا، آپ مجھے قصوروار کیوں سمجھتی ہیں؟ اس چہرے نے بے حد ڈرتے ہوئے کمال معصومیت سے کہا۔ وہ چلتی ہوئی میرے پیروں میں آن بیٹھی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور تازگی دیکھ کر مجھے عادل یاد آ گیا۔ تم نے جاتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ تم لوٹ کر آؤ گی؟ اور یہ بھی میرا بیٹا نہیں ہے نا؟ یہ تمہارا جن زادہ ہے اور تم اسے لے کر آئی ہو۔ اچانک مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ جو میرے گھر پر موجود تھا وہ در حقیقت عادل تھا ہی نہیں، وہ ایک جن زادہ تھا جو اس خوبصورت جن زادی کا عاشق تھا۔ ہاں، میں اسے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کا دکھ قدرے کم ہو، آپ اپنے بیٹے میں اس کا عکس دیکھیں، یہ بھی آپ کے بیٹے جیسا ہے، آپ اس کو دیکھ کر جی لیں۔ اور وہ وعدہ بھی یوں ہی کیا تھا، اگر مجھے میرا جنزادہ مل گیا تو میں واپس نہیں آؤں گی، اگر مجھے میرا جنزادہ نہ مل سکا تو میں لوٹ آؤں گی، لیکن شرط یہ کہ وہ شادی نہ کرے۔ لیکن مجھے میرا جنزادہ مل گیا اور میں نہیں آ سکی۔ اس نے سر جھکائے اپنا جرم قبول کیا، جبکہ میں عادل کے حقیقتاً مرنے پر ایک مرتبہ پھر سے مرنے کسی کیفیت میں چلی گئی۔ تم نے میرا زخم بھرنے کی نیت تو کی تھی، لیکن میرا زخم تو تم نے انجانے میں اس مرتبہ بھی تازہ کر دیا۔ میں تمہیں دیکھ کر خوش رہ سکتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم جن زادی تھی لیکن انسان بن کر آئی، اور میرے بیٹے سے محبت کی پنگیں بڑھا کر اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ عادل کا ہمشکل ایک جن زادہ تھا جس کو ڈھونڈنے وہ انسانوں کی دنیا میں آئی تھی، اور پھر عادل کو ہی جن زادہ سمجھ بیٹھی۔ جب ادراک ہوا تو عادل کو سچائی بتا کر بھی جاتے سمے ایک وعدہ ایک عہد کر گئی۔ اب تم سمجھتی ہو کہ تمہارے اس جن زادے کو دیکھ کر اور تمہیں دیکھ کر میں خوش رہوں گی؟ عادل کو چند برس پہلے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی جو ایک جن زادی تھی۔ محبت میں پہل جن زادی نے ہی کی تھی۔ اس سے عادل میری ملاقات بھی کروا چکا تھا، لیکن اچانک اس جن زادی نے یہ انکشاف کر دیا کہ وہ غلطی سے عادل سے محبت کا اظہار کر بیٹھی ہے، کیونکہ جس جن زادے کو وہ چاہتی تھی وہ بہو عادل کے جیسا ہی تھا، اور جانے سے پہلے اسی جن زادی نے عادل کو واپسی کی بھی ایک امید دے ڈالی تھی۔ اور آج عادل کے مرنے پر جن زادی میرا غم کم کرنے کے لیے عادل کا ہمشکل گھر لے آئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں،
لیکن سچ کہوں تو مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی تھی۔ وہ سب میری لا علمی میں ہوا، جس کی میں جاتے ہوئے معافی بھی مانگ کر گئی تھی۔ اب بھی اس معافی کا ازالہ کرنے آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جانے انجانے میں اس مرتبہ بھی یوں اذیت دے ڈالوں گی۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ بس خوش رہیں، یہی خواہش ہے میری۔ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے میرے پیروں میں پڑ کر مجھ سے روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے معافی مانگی۔ عادل کا ہم شکل بھی کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ وہ جنزادی یک لخت اٹھ گئی اور جنزاد کے ساتھ جانے لگی۔ یکدم مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل کسی نے کھینچ کر مسل دیا ہو۔ اتنا ہی میرا خیال ہے تو اب کیوں جا رہی ہو؟ معافی مانگ لینے کے بعد یوں ہی تنہا چھوڑ جاؤ گی جیسے عادل چھوڑ گیا تھا؟ اسی کی طرح ہی ظلم کرو گی میرے لاغر وجود پر؟ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے عادل کی تصویر کو دیکھا جو دیوار پر آویزاں تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے جنزادی کو آواز دی، آپ مسکرا رہی ہیں؟ یہ نہیں آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ ناراض نہیں ہیں؟ وہ پلٹی اور بھاگ کر میرے پاس آئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پا کر اس نے ایک امید سے مجھے دیکھ کر پوچھا، ہاں لیکن پھر بھی میری ایک شرط ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، بلکہ حکم کریں جیسے عادل سے کرتی رہی ہیں۔ اس نے اماتن منتظر کھڑے ہو کر میرا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ اس کی شادی میں کسی اور سے نہیں کروں گی، بلکہ تمہیں ہی اس سے شادی کرنا ہوگی، اور میرے ساتھ اسی گھر میں میری بہو بن کر رہنا ہوگا۔ میں نے قدرے دور کھڑے عادل کے ہمشکل کو دیکھتے ہوئے اسے کہا، مجھے منظور ہے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ جنزادی نے سر ہلاتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی۔ مجھے آپ آج بھی بھول گئی اماں؟ بیٹا اور بہو کیا ملی، میں تو مانو یہاں ہوں ہی نہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیٹی نے روحان سی شکل بنا کر مجھے دیکھا۔ تم بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، میری جان ہو تم۔ میں نے اسے بھی دونوں کے ساتھ گلے لگاتے ہوئے کہا، اور ہم چاروں یک لخت مسکرا اٹھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔